بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں ہے کہ تم ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے دے رکھی ہیں، اور تمہارے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ زندگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان مادی دنیا کو اپنا مقصد حیات بنائے اور اس کی ساری سرگرمیوں کا مرکز و محور صرف اور صرف مادی تعیشات ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اچیومنٹ کے احساس میں جیے۔ پہلی صورت میں انسان کے پاس اگر 5 مرلے کا گھر ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 10 مرلے کا ہو جائے۔ اگر کار ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بڑی کار اور اس سے بہتر کار اسے مل جائے۔ وہ ایک چیز حاصل کرنے کے بعد دوسری چیز کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میری خوشیاں، میرا اطمینان مال و دولت میں ہے، تعیشات زندگی حاصل کرنے میں ہے، اس لیے وہ اپنی ساری زندگی ان چیزوں کے حصول میں صرف کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی خوشیاں اور آپ کی ناخوشیاں، آپ کی مسرتیں اور غم، سب کا سب آپ کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوچتے کس طرح ہیں۔ یہ سوچنا کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے وہ لوگ خوش ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہے یا جو کوئی بہت بڑے گھر میں رہتا ہے وہ خوش ہے۔ خوشی کا انحصار اس بات پر ہے ہی نہیں۔ ممکن ہے ایک محل میں رہنے والا ناخوش ہو اور ایک جھگی میں رہنے والا مزدور جو ہے وہ خوش ہو۔ یہ سوچنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری صورت یافت میں جینا یا اچیومنٹ میں جینا، یہ ایسی صورت ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے۔ کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں۔ یہ قوت بصارت ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کے ذریعے اپنے والدین کے پرخلوص چہروں کو دیکھتے ہیں۔ ہم ان آنکھوں کی وجہ سے قدرت کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم ان آنکھوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اعزاء و اقربا کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں نہ ہوں، ہم قوت بصارت سے محروم ہوں، لاکھوں کروڑوں کی دولت بھی ہمیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو ہماری آنکھیں دے سکتی ہیں۔ دولت ہماری آنکھوں کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سماعت دی ہے۔ ہم اس سے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ہم اس سے اپنے بچوں کی میٹھی میٹھی توتلی زبان میں باتیں سنتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم اس سے اپنے والدین کی نصیحتیں سنتے ہیں، اپنے اساتذہ کی گفتگو سنتے ہیں۔ اگر مال و دولت ہو لیکن قوت سماعت نہ ہو تو دیکھیں پھر ہم کتنے غریب ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اقرار کرنا، جن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احساس میں جینا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی دی، ہمیں قوت سماعت دی، ہمیں قوت بصارت دی، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ہمارے اندر اتنا پوٹینشل رکھا کہ جب ہم کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں۔ یہ شکر کا احساس ہے جو انسان کو خوش رکھتا ہے۔ جب آپ شکر کے احساس میں جیتے ہیں تو دوسروں سے نفرت نہیں کرتے، دوسروں سے حسد نہیں کرتے۔ اصل میں بے سکونی ہوتی تب ہے جب آپ دوسروں سے نفرت اور حسد کرتے ہیں، جب آپ دوسروں سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب آپ خدائی انعامات کے احساس میں جیتے ہیں تو اس وقت ایسی کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے کہ آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یافت کا یہ احساس کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں یافت کا احساس ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کو رزق رب ملتا ہے۔ اور رزق رب کن کو ملتا ہے؟ رزق رب ان لوگوں کو ملتا ہے جو سچائی کو پالیں، جو اس حقیقت کو پالیں کہ خدا نے جو ہمیں وجود دیا ہے یہ سونے چاندی اور ہیرے موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ احساس انسان کو سکون دیتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ پوری کائنات اس کے لیے فکری دسترخوان بن جاتی ہے۔ جو آدمی رزق رب پا رہا ہو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ یہ جو مادی چیزیں ہیں یہ اس کے نزدیک حقیر ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر میں جیتا ہے، دوسروں سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ نفسیات اس کو پرامن اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ شکریہ جی۔